صلوات پڑھ لیجیے محمد اس کی ایکو ختم کر دیں ذرا، ایکو اس کی ختم کر دیں، تو سمپل رکھیے اس سے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر و معین۔ الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ النسمات لم یشارک فی الالہیت ولم یظاہر فی الوحدانیت وقلت العنصن عن غایت صفته والعقول عن کنہ معرفته وتواضعت الجبابرة لحیبته وعنت الوجوہ لعظمته فلہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ باری دیگر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ سورہ مبارکہ المومنون کی بہت مشہور آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا لفسدت السماوات والارض، تو جو کچھ زمین اور آسمان میں اور جو کچھ زمین اور آسمان کے مابین ہے اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ ومن فی ہند، بعد کے الفاظ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے،
اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اگر زمین اپنے مقام پر قائم ہے، آسمان اپنے مقام پر قائم ہے، مابین زمین اور آسمان جو کچھ ہے وہ اپنے مقام پر قائم ہے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے نہ تو پہلے کسی حق نے باطل کی اتباع کی، نہ آج کسی حق نے باطل کی اتباع کی، اور نہ ہی آئندہ کوئی حق باطل کی اتباع کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس آیت پر اگر تھوڑا سا غور کریں، چاہے ہمیں اس کی کوئی بظاہر تفسیر نہ دکھائی دے رہی ہو، صرف ترجمہ ہی ہم پڑھ رہے ہوں، تو ترجمے میں اتنا تو ہے کہ حق ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ نبی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، رسول ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ نبی اور رسول کا لفظ نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ کہا کہ حق پیروی نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رسول اپنے مقام پر حق ہے، نبی اپنے مقام پر حق ہے، اور جو نبی کے مقام پر آئے اور حق ہوتے ہوئے باطل کی پیروی نہ کرے وہ بھی حق ہے۔ اب اگر کسی نے بظاہر وہ مقام تو حاصل کر لیا ہو لیکن باطل کی پیروی کر لی ہو اور زمین اور آسمان پھر بھی قائم ہوں، تو سمجھ لیجئے گا کہ کسی حق نے پیروی نہیں کی، وہ حق نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اس لیے کہ جو بھی مقام رسالت پر آئے وہ حق ہے، جو بھی بعد میں آئے گا، اور جو ان کی ہوائی نفسانی خواہشات کی، ہوا کی جمع خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اطاعت کرنا، لفظ اطاعت کی آیت سورہ نساء میں اپنے مقام پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں، وہاں پر اطاعت ہے، اور یہاں پر ہے اتباع۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے، پورے قرآن کی تلاوت کی ذمہ داری کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں جہاں اتباع کا لفظ آیا ہے، اللہ نے خود کو اتباع میں شامل نہیں کیا، لیکن جہاں جہاں اطاعت کا لفظ آیا ہے اللہ نے اطاعت میں خود کو شامل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اطاعت جو ہے بغیر کسی کے نقش قدم پر چلے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اتباع ہوتی ہی اس کی ہے جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اللہ کے چوں نقش قدم نہیں ہیں، اس لیے اتباع میں اس کا ذکر نہیں ہے، اطاعت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بس یہاں تک اگر بات میری پہنچی، چونکہ ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن قبل اس کے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم گفتگو کریں، تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے چیز آئے گی وہ خود ذات حضرت امام حسین سے ہم شروع کریں۔
تاکہ ذات امام حسن ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ پہلے ہم رسول سے شروع کریں، پھر جناب امیر سے، جناب زہرا، جناب امام حسن، پھر امام حسین۔ نہیں، اگر کچھ دیر آپ میرا ساتھ دیں، ایک بہت مشہور جملہ ہے میرے مولا حسین کا، بلکہ یوں کہا جائے کہ میرے مولا حسین سے منسوب جملہ ہے۔ یہ منسوب کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر آپ نہ کہہ سکتے ہوں کہ مولا نے یہ کہا ہے یا نہیں، تو وہاں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں منسوب ہے ان سے، یعنی ابھی یہ تشنگی باقی ہے کہ اس کی تحقیق ہو جائے۔ اور یہ میں نے لفظ کیوں کہا کہ منسوب ہے مولا امام حسین علیہ السلام سے؟ بڑی مشہور کتاب شہید انسانیت، سید العلماء علامہ سید علی نقی النقبی المعروف علامہ نقن، ان کی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے یا جو تمہید ہے، یا جسے عام زبان میں تقریض کہتے ہیں، وہ لکھی ہے حضرت علامہ سید محمد جعفر زیدی اعلی مقامہ خطیب کرشن نگر لاہور، جن کو شہید کیا گیا علامہ مفتی جعفر اعلی مقامہ کے دھوکے میں۔ انہوں نے اس کتاب کی تمہید لکھی ہے، اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے۔ کس کا؟ شہید انسانیت کا۔ بہت شاندار مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، کس لیے کہ کتاب کو سمجھنا ہے تو وہ چند صفحے پڑھنے ضروری ہیں، کیونکہ وہ جو کتاب ہے شہید انسانیت وہ مولا حسین علیہ السلام پر ہے۔ وہاں پر قبلہ نے ایک جملہ لکھا ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جو جملہ ہے وہاں تو انہوں نے ترجمے سے لکھا ہے، اس کتاب میں تو ترجمہ ہے، لیکن جہاں عربی ایک کتاب ہے ہمارے پاس، حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا، فارسی میں اردو ترجمہ میں آ گیا مدینے سے کربلا تک، حسین ابن علی، یعنی مدینے سے لے کے کربلا تک میرے مولا حسین نے جو بھی ارشاد فرمایا، چاہے وہ ایک جملہ کیوں نہ ہو، اس رائٹر نے، مصنف نے وہ اس کو اکٹھا کیا ہے ایک کتاب کی صورت میں، اور صرف اکٹھا ہی نہیں کیا، الفاظ کے معنی بھی لکھے ہیں، ترجمہ بھی لکھا ہے، اور اس کی تشریح بھی لکھی ہے۔ بس ان کا کام تھا اکٹھا کرنا ہے، اب آپ اس میں سے پڑھ لیجئے کہ دیکھ لیجئے کہ کون سی چیز واقعاً امام کی ہے اور کون سی امام سے منسوب ہے۔ قبلہ علامہ سید محمد جعفر زیدی اعلی مقامہ امام کے ایک جملے کا وہاں پر ترجمہ لکھتے ہیں۔ میں بس صرف یہ عبارت پیش کر کے میں اس کی بغیر کوئی تشریح اور تفسیر کیے ہوئے میں آگے گزر جاؤں گا، اور ایک لمحہ فکریہ ہو جائے گا ہمارے لیے، کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے اور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس پیغام آیا کہ حاکم نے آپ کو بلایا، حاکم مدینہ نے، ولید بن عقبہ۔ امام تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے ابھی؟ امام حسین علیہ السلام کی، آنا ہے ہم نے امام حسن تک۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں گئے تو آپ کے سامنے وہ خط پیش کر دیا گیا جس میں حاکم شام کی مرنے کی خبر تھی۔ آپ نے خط پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ، جو ایک طریقہ ہے ہمارا کلمہ استرجاع جاری کرنے کا، وہ جاری کیے۔ اور اس کے بعد جب یہ سوال ہوا کہ آپ نے یہ خط پڑھ لیا اور اب آپ بیعت کیجئے، تو وہاں جو امام نے جملے ارشاد فرمائے یا امام سے جو جملے منسوب ہیں یا محرم میں سن چکے ہوں گے،
لیکن میں پڑھ رہا ہوں قبلہ سید محمد جعفر زیدی اعلی مقامہ کے حوالے سے۔ وہ جملے سن لیجئے پہلے امام نے کیا فرمایا، اور پھر سوچئے کہ یہ امام کے جملے ہیں یا امام سے منسوب ہیں۔ آپ نے فرمایا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ، اے امیر ہم اہل بیت نبوت ہیں، یعنی مولا حسین فرما رہے ہیں، معدن الرسالہ اور ہم رسالت کی کان ہیں، مختلف الملائکہ ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہیں، ہمارے یہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں، وہ محبت الرحمہ نزول رحمت کا مقام ہے، بنا فتح اللہ و بما یختم، اللہ نے اس کائنات کا افتتاح بھی ہم سے کیا ہے، اختتام بھی ہم پر کرے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد کے وہ مشہور جملے جو آپ سنتے ہیں، وہ یزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ وملعن بالفسق، یہاں تک کہ یہ تین جملے، تین لفظ۔ اور یہ جو آپ نے کہا، یعنی کہ اس کے بیچ میں ودن بریکٹ سمجھ لیجیے بین القوسین کہ جملہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں، تو یزید جو ہے وہ شرابی ہے، شراب پینے والا آدمی ہے، اور وہ نفوس جن کا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں قتل کرنے والا ہے، وہ قتل کرتا ہے، اور اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے۔ تین باتیں ہیں، یہ ذہن میں رہیں۔ اور پہلا جملہ ایھا الامیر، پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولیکن نصبح و تصبح، لیکن ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرنا، وتنظر و تنظرون وننظر و تنظرون، ہم بھی دیکھ لیں گے اور تم بھی دیکھ لینا۔ اینا احق بالخلافت والبیعہ، کہ ہم میں سے خلافت کی بیعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو امام نے ارشاد فرمائے۔ اب قبلہ جعفر زیدی صاحب اعلی مقامہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں، یہ تین الفاظ، رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ وملعن بالفسق یا فسوق، یہ جو جملے ہیں یہ امام کی طرف نسبت دی گئی ہے، یعنی امام کی نہیں ہے یہ۔ اچھا، انہوں نے تو یہ بات کہی، میں کہتا ہوں پہلا لفظ بھی امام کا نہیں ہے۔ جہاں امام یہ فرمائے ایھا الامیر، اے امیر، یعنی امام حسین حاکم مدینہ کو، عامل مدینہ کو کہہ رہے ہیں اے امیر۔ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں آپ کے لیے، حضرت مسلم بن عقیل جب اسیر ہو کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے تو کسی نے حضرت مسلم سے کہا تھا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو کیا کہا تھا مسلم بن عقیل نے؟ میں سوائے حسین کے کسی کو امیر نہیں مانتا۔ جو نمائندہ حسین کا، جو سفیر حسین کا، وہ حسین کے سوا کسی کو امیر نہ مانے تو کیا حسین کسی کو امیر مانیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بس بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے بھی منزل تک پہنچنا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ جملے آ جائیے کہ یہ شخص جو ہے شراب پیتا ہے، نفوس کو قتل کرتا ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے
کہ اگر اس میں یہ برائیاں نہ ہوتی، شرابی نہ ہوتا، کسی کو قتل کرنے والا نہ ہوتا، اعلانیہ فسق و فجور نہ کرتا ہوتا، تو کیا حسین پھر بیعت کر لیتے ہیں؟ میری بات اگر پہنچ رہی ہے تو کیا بیعت کر لیتے؟ تو ساتھ ہی وہ ایک جملہ لکھتے ہیں وہاں پر اس کے نیچے کہ شاید ایک عام آدمی، ایک عام خیال کرنے والا، یہ میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں ان کی تحریر کا، کہ وہ تو ہو سکتا ہے کہ فوراً کہہ دے ہاں، لیکن جو تھوڑا سا بھی ذہن رکھتا ہے، سوچ اور بچار رکھتا ہے، وہ فوراً کہہ دیتا کہ نہیں، پھر بھی نہیں۔ بات پہنچ گئی نا؟ عام فہم آدمی ہو سکتا ہے کہہ دیتا کہ ہاں اگر اس میں یہ برائیاں نہ ہوتی تو بیعت کر لیتے، لیکن جو ذرا بھی شعور رکھنے والا انسان ہوگا، جو امامت کا سمجھنے والا ہوگا، جو عصمت کا سمجھنے والا ہوگا، وہ فوراً چونک جائے گا، کہے گا نہیں، ہرگز نہیں، پھر بھی نہ کرتے۔ تو جب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ وہ پھر بھی نہ کرتے، تو پھر یہ برائیاں تو باعث نہ ہوئی نا کہ بیعت اس وجہ سے نہیں کی تھی۔ پھر یہ برائیاں تو اس بات کی وجہ نہ بنی نا کہ اس وجہ سے بیعت نہیں کی تھی۔ تو اب بیعت کی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کہ حق کبھی بیعت کر نہیں سکتا۔ تو اگر بیعت کر لیتے ان برائیوں کے نہ ہونے پر تو پھر یہ حق نہ رہتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ توجہ ہے نا کہ پھر حق نہ رہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور انہوں نے لکھی، اور بس اسی بات سے گزر کے میں فوراً امام حسن کی طرف آ جاؤں گفتگو کرتے ہوئے، اور ایک بات اور انہوں نے اور لکھی، اور وہ یہ لکھی کہ یہ جو جملہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اضافہ ہے جملہ امام کی طرف منسوب کرنے کے لیے، اس لیے کہ جتنا بھی ملبہ ہے، میں اس سے زیادہ آسان لفظوں میں نہیں بتا سکتا، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی گردن پر ڈال دیا جائے کہ یہ پہلا آدمی ہے جو لوگوں کو قتل کرتا تھا، یہ پہلا شرابی ہے، یہ پہلا فسق و فجور کرنے والا ہے، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے امام حسن بیعت کر چکے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اب دیکھیے، یہ میں نے ایک جملہ کہا، اس سے پہلے کر چکے تھے۔ اگر اس ساری گفتگو میں اسی جملے کو کاٹ دیا جائے اور کاٹ کے لگا دیا جائے کہ جناب کہا ہے کہ بیعت، تو بات تو واضح نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے نہ کرنے کے عمل نے یہ بات بتا دی کہ نہ میں نے بیعت کی تھی، نہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بیعت کی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے بارے میں ہمارے جز نے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ ارے ہم سب کے سب محمد ہیں، جو پہلے کا عمل ہے وہ آخری کا عمل ہے، جو آخر کا عمل ہے وہ پہلے کا عمل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ کہہ کر کے بہت آسانی سے نکل جاتا ہے انسان کے کہ نہیں جناب وہ ایسا تھا، گویا اس سے پہلے تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب نیک تھے، کوئی خرابی نہیں تھی۔ تو عزیزان محترم، اب سمجھیے امام حسن علیہ السلام امام حسین کا عمل بتا رہا ہے، امام حسین کا عمل بتا رہا ہے کہ امام حسن کیا تھے۔ اور فضیلت کے لیے ایک جملہ کہوں، اگر آپ آمادہ ہوں تو صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خاندان عصمت و طہارت میں بعد از نبی، بلکہ ابھی تو نبی خود موجود ہیں، 3 ہجری میں 15 رمضان 3 ہجری آپ کی ولادت با سعادت ہے،
خاندان عصمت و طہارت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہلی فرد ہیں. پہلی فرد، لفظ پہلے پہ غور کیجئے. خاندان عصمت و طہارت میں مولا حسن علیہ السلام وہ پہلی فرد ہیں جن کے بابا بھی معصوم، والدہ بھی معصوم. حسین بعد میں ہیں، جناب زینب بعد میں ہیں، جناب ام کلثوم بعد میں ہیں. پہلے کون ہے؟ آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ امام حسن سے. وہ جملہ جو ہمارے درمیان میں رائج ہے، نجیب الطرفین. اگر کسی نے نجیب الطرفین کو دیکھنا ہے تو حسن مجتبیٰ کو دیکھیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور وہ جو امام حسن کا عمل تھا، غالباً استاد قمر جلالوی کی ربائی ہے، حسن یہ کہتے تھے کر لیں جفا جفا والے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے. حسن یہ کہتے تھے کر لے جفا جفا والے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے. سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی؟ اب صلح پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، وہ معلوم ہے آپ کو. میں صرف دو چار جملے کہہ کے مصائب کی طرف آؤں. سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلح کیوں کر لی، جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور ابھی جو میں نے کہا یہ پہلی فرد ہیں، یہ پہلی فرد ہیں نا کہ جن کے بابا بھی معصوم، والدہ بھی معصوم. اور وہ ربائی تو مشہور سنتے ہی ہیں آپ کہ اور شان کے اس آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. انہیں نبی کا قائم، انہیں علی کا قائم جائے نشین، قائم مقام کہتے ہیں. انہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. امام حسن دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. یعنی اسے بتائیے ایک معصوم خود امام ہوتے ہوئے جسے امام کہہ رہا ہو. اور یہ جملہ ربائی میں ایسے ہی نہیں آگے. جس وقت امام حسن نے صلح کی تھی، آئے تھے لوگ امام حسین کے پاس. تاریخ میں نام موجود ہیں، ان میں سے بیشتر نام وہ ہیں جو یزید کی فوج میں شامل ہو کے کربلا میں پہنچ گئے تھے. آئے تھے امام حسین کے پاس کہ آپ کے بھائی نے بیعت کی، آپ نے تو نہیں کی. آپ تیار ہو، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں لڑنے کے لیے حاکم شام سے. یہ جو مزاج بتایا جا رہا ہے، ایک بھائی صلح پسند تھا، ایک بھائی جنگجو تھا. سنیے، آپ کے بھائی نے بیعت کی تھی، آپ نے تو نہیں کی. آپ چلیے ہمارے ساتھ، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک ہی جملہ کہا میرے مولا حسین علیہ السلام نے، سنو حسن، جس طرح تمہارے امام ہیں اس طرح میرے بھی امام ہیں. جس طرح ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے. یہ ہے مقام. بچپن کا زمانہ ہے. ہماری روایتوں میں تو امام حسین کا زیادہ تذکرہ ہے، لیکن اور کتابوں میں دونوں شہزادوں کا تذکرہ ملتا ہے. توجہ کیجیے گا، دونوں کا. بچپنا ہے، چھوٹے ہیں ابھی. امام حسن 3 ہجری، امام حسین 4 ہجری آپ کی ولادت. اور اگر اس واقعے کو رسول کی زندگی کے آخری ایام کا بھی واقعہ تصور کر لیا جائے تو کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ 8 سال اور 7 سال، یا 7 سال اور 6 سال. خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی. امام حسن امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے شلوکے پہنے ہوئے، چھوٹی چھوٹی عبائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے امامے سر پہ. نانا کو بیٹھا دیکھ کے ممبر پر
بہت سرعت کے ساتھ نانا کی طرف چلے، اور اتنی تیزی سے چلے کہ دونوں شہزادوں کے پاؤں، جو روایت میں دونوں شہزادوں کے پاؤں ابا کے دامن میں الجھے، قریب تھا کہ گر جائیں۔ رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑا، فوراً اترے، اصحاب کے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، اٹھا کر لے کر کے آئے، ایک کو ایک زانو پہ بٹھایا، ایک کو دوسرے زانو پر بٹھایا۔ اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اب خطبہ شروع نہیں ہو رہا، وہ جو خطبہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو خطبہ ہوگا ان کی تعریف میں ہوگا۔ اے لوگوں انہیں پہچانو، ایھا الناس عارفوہم، ان دونوں کو پہچانو۔ اب کیا نہیں پہچانتے؟ سب پہچانتے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ان دونوں کو پہچانو۔ کون ہیں یہ دونوں شباب اہل الجنہ ہیں، یہ دونوں امام ہیں۔ میں کہوں گا کہ اے اللہ کے نبی، جب دونوں شہزادے گرنے لگے تھے، آپ نے خطبہ کیوں روک دیا؟ آپ کا خطبہ تو زیادہ اہم ہے۔ ارے اتنے جان نثار بیٹھے تھے، کسی کی طرف اشارہ کر دیتے، ایک نہیں کئی ہاتھ آگے بڑھتے اور لپک کر اٹھاتے اور آپ تک پہنچا دیتے۔ یہ آپ نے زحمت کیوں کی؟ تو جواب آئے گا میرے نبی کا، میں نے یہ زحمت اس لیے کی کہ میں کہہ چکا ہوں یہ میرے دونوں شہزادے الحسن والحسین امامان، یہ دونوں شہزادے امام ہیں، قام او قعدا، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، چاہے جنگ کریں یا سلو کر لیں، یہ دونوں امام ہیں۔ اب اگر شہزادے لڑکھڑائے تھے، اگر گر جاتے، میں کسی سے کہتا کہ اٹھا دو، وہ اٹھا کر کے لے آتے، تو کل کو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا ان کی امامت لڑکھڑائی تھی، ان کی امامت لڑکھڑائی تھی، تو صحابیت نے بڑھ کے سہارا دیا تھا۔ رسول کہتے میں اتنا بھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، اول تو امامت لڑکھڑاتی نہیں ہے، اور اگر بر بنا مصلحت کبھی ایسا ہو بھی جائے تو صحابیت سہارا نہیں بنتی، رسالت سہارا بنتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مزاج میں فرق نہیں ہے دونوں شہزادوں کے، دونوں کا مزاج ایک ہے۔ چھوٹے میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کی توجہ کے لیے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اور آگے بڑھ جاؤں اپنی مصائب کی منزل کی طرف۔ اور وہ واقعہ بہت مشہور، دونوں شہزادوں نے خوش خطی کی، لکھا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اور لکھنے کے بعد مادری گرامی کے پاس آ گئے کہ بتائیے ہم میں سے کس کا خط اچھا سب سے اچھا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا آپ دونوں کا خط اچھا ہے۔ اب ظاہر ہے بچے کو یہ کہہ دے تسلی نہیں ہوتی کہ بھئی کسی ایک کا تو زیادہ اچھا ہونا چاہیے، کسی کو تو امتیاز حاصل ہونا چاہیے۔ کہا نہیں دونوں کا اچھا ہے۔ نہیں نادر گرامی یہ بتائیے دونوں میں سے اچھا کس کا ہے؟ اچھا اگر پوچھنا چاہتے ہو اپنے بابا سے پوچھ لو۔ آئے بابا علی کے پاس، کہا کہ اپنی ماں سے پوچھا ہوتا، کہا کہ انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ہمارا خط کس کا اچھا انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے، تو اپنے نانا سے پوچھو۔ تو آ گئے نانا کے پاس، جب پہنچے پھر یہی سوال ہوا، کہا کہ اپنی والدہ سے پوچھنا تھا، کہا کہ ہم پہلے والدہ ہی کے پاس گئے تھے، انہوں نے بابا کے پاس بھیجا اور انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنی والدہ ہی کے پاس جاؤ، وہ اسی عقدے کا حل کریں گی، وہی اس عقدے کو حل کریں گی کہ کس کا خط اچھا ہے۔ آگے پھر اپنی والدہ کے پاس اور کہا کہ سب نے آپ ہی کے پاس بھیجا ہے۔ کہا اچھا اگر فیصلہ مجھ پر موقوف ہے تو اپنے گلے میں پہنے ہوئے 7 موتیوں کے ہار کو جناب سیدہ نے کھولا، کھولنے کے بعد موتیوں کو زمین پر بکھیر دیا اور کہا شہزادو موتی اٹھا لو، جس کے ہاتھ میں زیادہ موتی آئیں گے اسی کا خط سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک شہزادے کے ہاتھ میں 3 موتی، دوسرے شہزادے کے ہاتھ میں 3 موتی، اب ایک ہی موتی بچا ہے کہ اگر ایک شہزادہ اٹھاتا ہے تو اس کو امتیاز مل جاتا ہے، اگر حسن اٹھائیں ان کو امتیاز ہے، حسین اٹھائیں ان کو امتیاز ہے۔ اے جبرائیل ذرا جلدی جا، اے جبرائیل ذرا جلدی جا، قبل اس کے کہ یہ موتی کسی ایک کے ہاتھ میں آئے اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ ادھر 2 ٹکڑے ہوئے، ادھر ایک آدھا موتی امام حسن کے ہاتھ میں، آدھا حسین کے ہاتھ میں۔ اب جو دیکھا 3.5 موتی ایک کے ہاتھ میں ہیں، 3.5 موتی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں۔ اب لے کے والدہ کے پاس آئے، کہا بیٹا میں نے نہیں کہا تھا کہ دونوں کا خط ہی اچھا ہے، جو پروردگار ان میں فرق نہ رکھتا ہو تو کسی کی کیا مجال ہے کہ ان میں فرق رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل کون کہہ سکتا ہے کہ ان میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے ان میں، دونوں کا مزاج ایک ہے۔ حسن کی جگہ حسین ہوتے تو وہی عمل ہوتا، حسین کی جگہ حسن ہوتے تو وہی عمل ہوتا۔
اور علمیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں علمیت کیسی ہے تو زانوی رسالت پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے کو حسن کہتے ہیں۔ نانا خطبہ دے رہے ہیں، حسن نے سنا، جو بھی آیات نازل ہوئی سنی، جو بیان ہوا سنا، جو مسئلے مسائل بیان ہوئے سنے، گھر میں آئے، مادر گرامی کو سب بتا دیا، آج ہمارے نانا نے یہ کہا تھا۔ توجہ کیجئے، واقعہ سنا ہوا، نتیجے پر غور کیجئے گا۔ آئے، سب سنا دیا، مولا کائنات تشریف لائے، جناب سیدہ نے بتا دیا، آج ہمارے بابا نے یہ کہا تھا، آج ہمارے بابا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آج یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ بنت رسول آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تو وہاں موجود تھی نہیں۔ ان کا آپ کے بڑے فرزند حسن نے بتایا۔ اب علی کو اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے فرزند کی زبان سے سنوں کہ کیسے آ کے بیان کرتے ہیں۔ ایک دن خطبہ تو ہوا، جیسے ہی امام حسن روانہ ہونے لگے، علی ذرا کچھ پہلے آ گئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو حجرے میں چھپا لیا۔ حسن آئے مادر گرامی کے پاس، ماں نے گود میں بٹھایا، ہاں بیٹا آج ہمارے بابا نے کیا کہا؟ حسن کچھ کہنا چاہتے ہیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ پھر کہا کہ ہم پوچھ رہے ہیں بیٹا آج آپ کے بابا نے کیا کہا؟ تو پھر زبان ساتھ نہیں دے رہی، کچھ زبان میں لکنت سی پیدا ہو رہی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ معصوم کی کبھی زبان میں لکنت نہیں ہوتی، لیکن سمجھانے کے لیے 2-4 مرتبہ کوشش کی بتانے کی، لیکن اس کے بعد جب بول نہ سکے، کہہ نہ سکے، تو مادر گرامی سے صرف اتنا کہا، لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے کوئی بڑا دیکھ رہا ہے۔ الدمس الثاقبہ، توجہ کیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی ہمارے بڑوں میں سے کون ہو سکتا ہے؟ یا جناب رسالت مآب ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ مسجد میں ہیں، تو ہمارے بابا علی ہی ہوں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ چادر کے سامنے جو بھی آتا تھا وہ کیوں کہتا تھا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو جیسی کہا نا کہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ دیکھ رہا ہے، حضرت علی نے اتنا سنا اور فوراً باہر آئے، اپنے شہزادے کو اپنی آغوش میں لے لیا، عزیزان محترم پیار کیا۔ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن ہمیں ایک سبق دے گیا اور آپ کو بھی ایک سبق دے گیا۔ وہ کیا سبق دے گیا؟ کہ ہمارے اگر فرزند، ہمارے اگر بچے کسی مقام پر جاتے ہیں اور یہ کہہ کے جاتے ہیں فلاں جگہ فلاں خطیب پڑھ رہا ہے، فلاں ذاکر پڑھ رہا ہے، فلاں عالم پڑھ رہا ہے، ہم وہاں پر ان کی مجلس سننے جا رہے ہیں، بے شک جانے دیجئے، منع مت کیجئے، لیکن جب گھر میں واپس آ جائے تو ذرا سنت زہرا ادا کیجئے۔ اتنا پوچھ لیجئے خطیب نے کیا پڑھا تھا، عالم نے کیا پڑھا تھا، ذاکر نے کیا پڑھا تھا۔ کم از کم اتنی سنت تو ہم ادا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ جانے والا گیا کیا تھا اور سیکھ کر آیا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ بس ایک واقعہ اور مصائب کی طرف آ جاؤں، یہ ہے اس واقعے کا نتیجہ۔ رسول مسجد میں تشریف فرمائے، امام حسن علیہ السلام آپ کی آغوش میں تشریف فرمائے، اصحاب بھی بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ آئے، نہیں مدینے کے بزرگ نہیں، ایک باہر سے بزرگ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے احترام کیا، عزت بخشی۔ جب احترام کیا تو وجہ پوچھی کہ کیسے تشریف لائے؟ ان کا کچھ مسئلے مسائل مجھے درپیش ہیں، میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھ لوں۔ رسول نے اپنے شہزادے کو گود سے اتار کے بٹھایا اور آنے والے بزرگ سے کہا کہ میرے نواسے سے پوچھ لو۔ آنے والے بزرگ ہیں، کہا کہ میرے نواسے سے پوچھ لو۔ اب یہاں پر جو بات میں چاشنی پیدا کی ہے، قبلہ مرزا محمد اطہر اعلی اللہ مقامہ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کسی کے گھر جائیں کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور وہ اپنے فرزند کو آگے بٹھا دیں گے ان سے پوچھ لو، تو ظاہر ہے آپ کہیں گے جی ماشاءاللہ بچہ ہے آپ کا، اللہ اس کو زندگی دے، بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، پھر ہم اس سے بھی پوچھیں گے۔ ابھی تو فی الحال آپ بتا دیجئے۔ لیکن جو بزرگ رسول کے پاس آئے تھے انہوں نے رسول سے یہ سب کچھ نہیں کہا،
توجہ کیجئے گا، انہوں نے رسول سے یہ سب کچھ نہیں کہا، اور رسول سے یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا اتنی معرفت رکھتا تھا کہ ان کے خاندان کا بڑا اور چھوٹا ایک ہیں۔ آپ نے مسئلے مسائل پوچھ لیے، اور مسئلے مسائل پوچھ کے جب روانہ ہوئے تو جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہیں مدینے میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ آنے والے کون تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حضرت خضر تھے۔ کون تھے؟ یہ حضرت خضر تھے۔ یہ کبھی کبھار ہم سے مسئلے مسائل پوچھنے آ جاتے ہیں۔ تو جواب کس نے دیا؟ امام حسن نے دیا۔ آئے کون تھے؟ جناب خضر۔ تو جناب خضر کے واقعات تو آپ کو معلوم ہوں گے، اور اگر نہیں تو آج ہی جا کر کے ایک چھوٹا سا ہوم ورک کیجئے گا، سورہ کہف پڑھ لیجئے۔ سورہ کہف کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے بھی ہیں، اور صاحب کتاب بھی ہیں۔ ذہن میں خیال تو آ گیا نا کہ میں صاحب شریعت بھی ہوں، میں صاحب کتاب بھی ہوں، اولو العزم بھی ہوں، تو اس وقت مجھ جیسا کون نبی ہو سکتا ہے؟ ادھر خیال آیا، ادھر اللہ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ اگر تم اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہو، جاؤ فلاں جگہ پر ہمارا ایک عبد ملے گا جسے ہم نے اپنی جناب سے علم دیا ہے، ابھی اس سے جا کے سیکھو۔ توجہ کیجئے، اس سے جا کے سیکھو۔ کیا مطلب ہوا؟ اب خضر علیہ السلام ہوئے استاد، معلم، اور موسیٰ ہوئے شاگرد، موسیٰ ہوئے شاگرد اور خضر ہوئے اب معلم۔ تو اب پہچانیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا مقام یہ ہے صاحب شریعت ہوتے ہوئے شاگرد ہیں خضر کے، اور خضر کا مقام یہ کہ موسیٰ کے استاد ہوتے ہوئے شاگرد ہیں حسن کے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کس کے شاگرد ہوئے؟ امام حسن علیہ السلام کے۔ جو موسیٰ کا استاد ہو وہ خضر ہے، اور جو حضرت خضر کا استاد ہو اسے فرزند رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کی یہ شان تھی، جن کا یہ مرتبہ تھا۔ عزاداران محترم، تاریخ نے انہیں ایک نام سے پکارا ہے، اور وہ ہے تنہا ترین سردار۔ میں چاہتا تو بہت سے واقعات اور معجزات کے طور پر آپ کو بیان کر سکتا تھا۔ ایک مشہور معجزہ تو آپ سنتے ہی ہیں نا، کہ جس جب صلح ہو گئی تھی حاکم شام سے، صلح ہو گئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، باخدا ان مجالس میں شعر کو تو ضرور شامل کرنا چاہیے جو امام حسن سے منسوب ہے، کیونکہ کہنے والی شخصیت کون ہے؟ شاعر مشرق۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، پیکاروں کی، پیکار کہتے ہیں جنگ کو، کی کہتے ہیں کینے کو، دشمنی۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، جنگ کی اور دشمنی کی آگ خاموش ہو جائے، یعنی بجھ جائے۔ پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں، حسن نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے تخت کو، تاج کو ٹھوکر مار دی۔ توجہ کیجئے، کہنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مصور پاکستان ہے، مفکر اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں، ٹھکرا دیا تخت کو، تاج کو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہزادہ امام حسن کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس تخت کو، اس تاج کو جو آپ کا تھا، آپ نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ آگ بجھ جائے دشمنی کی۔ اب جس کے پاس بھی یہ ہوگا سمجھ لیجئے حسن کا ٹھکرایا ہوا ہے۔ رکھ لے اپنے سر پر تاج، بیٹھ جائے تخت کے اوپر، لیکن تاریخ تو یہ لکھے گی کہ یہ حسن کا ٹھکرایا ہوا ہے۔ لیکن جانتا تھا کہ جو شرطیں رکھی گئی ہیں
ان شرطوں میں یہ بھی تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، اور یہ شرط اس وقت تک پوری ہو نہیں سکتی تھی جب تک حسن موجود ہیں، تو لہٰذا حسن کو راستے سے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے زمینہ فراہم کیا گیا، ماحول بنایا گیا۔ پہلی بار نہیں تھی جو امام حسن کو زہر ملا تھا، اس سے پہلے بھی زہر ملتا رہا ہے، تاریخ کے واقعات موجود ہیں۔ کبھی عصا کے ذریعے، عصا میں کیل زہر آلود کر کے امام کے پاؤں پہ چبائی گئی، کبھی کسی کھانے کے حوالے سے زہر دیا گیا، لیکن ادھر زہر ملتا تھا امام حسن کو، اور امام حسن ادھر روضہ رسول پر جاتے تھے، توسل کرتے تھے، شفا یاب ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ جو آخری زہر ملا ہے نا، یہ وہ زہر حلائل ہے کہ جب امام سے کسی نے کہا تھا کہ پہلے جس طرح آپ کو شفا ملی، اب آپ کو شفا کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ شفا بربناہ مصلحت تھی، اب شفا نہیں ہے، اس زہر سے اب شفا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ زہر کہاں سے آیا تھا؟ یہ شاہ روم سے منگوایا گیا تھا، اور معاذ اللہ یہ کہہ کے منگوایا گیا تھا کہ کسی نے بغاوت کی، ہم اس کی بغاوت کو کچلنا چاہتے ہیں۔ بڑے انعام و اکرام دے کر کے منگایا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب امام حسن کو اتنی مرتبہ زہر مل چکا تو کیا صرف امام حسن ہی کو معلوم تھا کہ مجھے زہر ملا ہے؟ نہیں، مولا حسین کو بھی معلوم تھا، مولا عباس کو بھی معلوم تھا، جناب زینب، جناب ام کلثوم علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی معلوم تھا، ان تمام کو معلوم تھا۔ تو انہی حالات میں اسی طریقے سے آپ کی حفاظت کا انتظام بھی تھا کہ آپ کو کسی تک پہنچنے کی اتنی آسانی سے رسائی حاصل نہیں تھی۔ امام حسن تک پہنچنا پڑتا تھا، حضرت عباس تک پہنچنا پڑتا تھا، پھر امام حسن تک پہنچنا پڑتا تھا۔ امام حسن کا اتنا خیال رکھا جا رہا تھا، اتنا خیال رکھا جا رہا تھا، تو ایسے میں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ باہر سے زہر مل جاتا، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ باہر سے زہر مل جاتا۔ اب گھر کے ہی کسی فرد کو تیار کرنا تھا، تو جب گھر کے فرد کو تیار کرنے کی لیے کوشش کی گئی تو آپ کی زوجہ جادہ بنت اشس کو تیار کیا گیا، یہ لالچ دی گئی کہ تجھ سے اپنے فرزند سے تیری شادی کر دی جائے گی، اور اتنے تجھے 1,00,000 درہم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ تجھے ملیں گے، تو کسی طریقے سے حسن کو زہر دے دے۔ عزادارو، جب سے میرے مولا حسن کو زہر دیا جانے لگا تھا نا، جناب زینب و جناب ام کلثوم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن وہ رات، جس رات امام حسن کو زہر دیا گیا، جادہ بنت اشس نے رات کے کسی پہر میں آپ کی اس سرائی میں جس سے آپ پانی پیتے تھے زہر حلال ملا دیا۔ رات کا ایک ایسا پہرا آیا کہ امام کو شدت پیاس ہوئی، کیونکہ پہلے بھی زہر دیا جا چکا تھا، اور جس سے زہر دیا جا چکا ہو اس کی طبیعت میں پیاس زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو اٹھے، پانی پیا، اور پینے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، یہ کیسا پانی تھا جس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، جناب زینب بیدار ہوئیں، جناب ام کلثوم بیدار ہوئیں، امام حسین آگے بڑھے، بھائی کہاں سے پانی پیا تھا؟ کہا اسی سرائی سے پانی پیا تھا۔ امام حسین نے چاہا کہ سرائی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، روایت کے الفاظ ہیں امام حسن نے فوراً ہاتھ مارا سرائی کو، سرائی زمین پر گری، ٹوٹی، ٹوٹنے کے بعد پانی پھیلا۔ عزادارو، جملہ سنیں گے کہ جب پانی پھیلا زمین پھٹ گئی۔ اس زہر کے اثر سے جب زمین پھٹی ہے تو ذرا سوچئے کہ جب زہر کے اثر سے وہ زمین پھٹی ہوگی تو جگر امام حسن کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تشت لا کر کے رکھا گیا، جناب امام حسن قے کر رہے ہیں، اور تشت میں آپ کے جگر کے
ٹکڑے کٹ کٹ کر کے گر رہے ہیں۔ بس عزادارو، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور پوچھا بھائی یہ کس نے کیا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں اگر میں زندہ رہا میں اس کا خود بدلہ لے لوں گا، لیکن میرے بھائی تمہیں میرے اجازت نہیں دیتا اس بدلے کی، لیکن ہاں اتنی وصیت میں کرتا ہوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تم ہی نے مجھے غسل دینا ہے، تم ہی نے مجھے کفن دینا ہے، اور میرے نانا کے پاس تجدید عہد کے لیے لے جانا۔ میں جانتا ہوں لوگ میرا راستہ روکیں گے، لیکن بھائی حسین میرے جنازے پر جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو میرے جنازے پر۔ بس عزادارو یہ وصیتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ام فروا سے کہا اے ام فروا میرے قاسم کو تو ذرا قریب لے کر آؤ۔ حضرت قاسم کو قریب لایا گیا، حضرت قاسم سے بھی وصیتیں کی، ایک تحریر لکھ کر کے تعویذ کے طور پر حضرت قاسم کو دی۔ اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر ایک سخت وقت آئے گا جب تجھے کچھ معلوم نہ ہو کہ تو اپنے چچا کی کیسے نصرت کرے، تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کربلا میں کہ حضرت قاسم کو وہ تحریر پڑھنا پڑی۔ میں کہوں گا کہ مولا حسن آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے اور کربلا میں حضرت قاسم کے بدن کے ٹکڑے تھے۔ بس عزادارو وہ وقت قریب آیا، میرا مولا حسن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، جنازے کو لے کر کے چلے۔ عزادارو کچھ لوگ معترض ہوئے، راستے میں آئے، عزادارو تیر سے راستہ روکا گیا، اتنے تیر امام حسن کی میت پر لگے کہ کفن رنگین ہو گیا۔ میرے مولا حسین نے کہا میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ میں صرف تجدید عہد کروں، اگر وصیت کی ہوتی کہ یہاں دفن ہونا ہے تو پھر حسین دیکھتا کس میں مجال ہے کہ دفن نہ ہونے دے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ جنازے کو لے کر کے واپس آئے، مدینے کے گلیوں میں جنازہ آیا، ایک شور برپا ہوا، زینب دروازے پر آئی، پوچھا بھائی یہ جنازہ واپس کیوں آیا ہے؟ کہا بہن یہ بات میں بتاؤں گا، پہلے آؤ اور ایک ذمہ داری تو پوری کرو، آؤ آ کر کے بھائی کے بدن سے یہ تیروں کو تو نکالو۔ عزادارو بس آخری جملہ ہے، دونوں بھائیوں کا عجیب مقدر تھا، تاریخ نے لکھا ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے، کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ ماتم حسین